السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، پیش خدمت ہیں آج کی تازہ خوشخبریاں۔ دنیا افغانستان کے مشکل وقت میں پاکستان کے کردار کی معترف ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے افغانستان سے غیر ملکی شہریوں کے انخلاء کے لیے پاکستان کی کوششوں کو نمایاں کرتے ہوئے کہا کہ دنیا ہمارے کردار کو سراہتی ہے اور افغانستان کے حوالے سے ہمارے ساتھ ہم آہنگی موجود ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پریس کانفرنس میں افغانستان سے غیر ملکیوں کے انخلاء کے لیے پاکستان کی جانب سے کیے گئے اقدامات کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کئی افراد کو یہاں پہنچنے پر ویزا جاری کیا، جس کی تعداد 409 ہے، جنہیں اسلام آباد پہنچنے پر ویزے فراہم کیے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ کابل میں ہمارا سفارت خانہ اور سفیر مقامی حکام کے ساتھ مستقل رابطے میں ہیں اور جو ہمارے سفارت خانے کی طرف آنا چاہتے ہیں ان کی سلامتی اور پھر ایئرپورٹ منتقل کرنے کے لیے سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ 15 اگست سے آج تک کابل سے اسلام آباد کے درمیان پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی 5 پروازیں ہوئیں اور ان پروازوں میں ہم 542 غیر ملکی شہریوں اور 91 پاکستانیوں کو وطن واپس لائے۔ نئے اسلامی سال پر خانہ کعبہ کو غسل دے دیا گیا۔ نئے اسلامی سال 1443 ہجری کے موقع پر منعقد کی گئی سالانہ روح پرور تقریب میں خانہ کعبہ کو غسل دے دیا گیا۔ سعودی پریس ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی غیر موجودگی میں ان کے مشیر و گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالد الفیصل نے خانہ کعبہ کو غسل دینے کے فرائض سر انجام دیے۔ عموماً غسل کعبہ کی نگرانی خادم حرمین شریفین خود کرتے ہیں، تاہم اس مرتبہ یہ فریضہ مکہ مکرمہ کے گورنر نے سر انجام دیا۔ گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالد الفیصل نے عرق گلاب سے معطر آب زمزم سے خانہ کعبہ کو اندر سے غسل دیا اور کعبہ شریف کی دیوار کپڑے کے ٹکڑے سے خشک کی۔ خانہ کعبہ کو غسل دیے جانے کے لیے عرق گلاب سے معطر آب زمزم کا مرکب کرونا وائرس کی عالمی وبا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے تحت جنرل پریزیڈنسی کی جانب سے پہلے ہی تیار کر لیا گیا تھا۔ کعبہ کو غسل دینے کی تقریب میں مکہ کے نائب گورنر شہزادہ بندر بن سلطان بن عبدالعزیز اور حج و عمرہ کے قائم مقام وزیر ڈاکٹر اسام بن سعد بن سعید نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے زور دیا کہ خانہ کعبہ کو غسل دیے جانے کی رسم مملکت کی دانشمندانہ قیادت کی جانب سے حرمین شریفین کو دی جانے والی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ واضح رہے کہ غسل کعبہ کی رسم سال میں 2 مرتبہ یکم شعبان اور محرم کے مہینے میں ادا کی جاتی ہے۔ راشد نسیم نے مارشل آرٹس کیٹیگری میں بھارت سے ایک اور عالمی ریکارڈ چھین لیا۔ پاکستان کے محمد راشد نسیم نے مارشل آرٹس کیٹیگری میں اپنا 70واں عالمی ریکارڈ بنا ڈالا، جبکہ مجموعی طور پر ان کی اکیڈمی کے ریکارڈز کی تعداد 91 ہو گئی۔ بھارتی عالمی ریکارڈ کے دشمن راشد نسیم نے بھارتی مارشل آرٹس ماسٹر سجیت کمار کے 1 منٹ میں کوہنی سے 279 اخروٹ توڑنے کے ریکارڈ کو 315 مرتبہ کوہنی سے اخروٹ توڑ کر ایک مرتبہ پھر اپنی برتری ثابت کر دی۔ یہ ریکارڈ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کی انتظامیہ کو بھجوایا جائے گا۔ مضبوط ارادوں کے مالک راشد نسیم کا کہنا ہے کہ حکومتی سرپرستی کے بغیر 70 عالمی ریکارڈز بنانا میرے لیے کسی خواب سے کم نہیں۔ میرا ہدف 100 عالمی ریکارڈ بنانا ہے۔ امید ہے کہ اپنی بھرپور محنت اور قومی دعاؤں سے میں اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا۔ قومی ہیروز کے اعزاز میں لاہور میں پروقار تقریب کا انعقاد۔ اولمپک سمیت دیگر کھیلوں میں عمدہ کھیل کا مظاہرہ کرنے والے نوجوان قومی ہیروز کے اعزاز میں لاہور شہر کی انتظامیہ نے تقریب کا اہتمام کیا، جس میں انہیں انعام و اعزازات سے نوازا گیا۔ حکومت پنجاب کی جانب سے کی گئی ٹویٹ میں کہا گیا کہ لاہور کی ضلعی انتظامیہ کی جانب سے قومی ہیروز کے اعزاز میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس سلسلے میں بتایا گیا کہ ان قومی ہیروز میں طلحہ طالب، ارشد ندیم، شہروز کاشف، ندا ڈار، عالیہ ریاض، کوچ فیاض بخاری اور اسلام نتیق شامل تھے۔ اس تقریب میں قومی ہیروز کو انعامی رقم کے ساتھ ساتھ اسناد سے بھی نوازا گیا۔ حکومت پنجاب کی جانب سے ٹویٹ میں بتایا گیا کہ ارشد ندیم، طلحہ طالب اور شہروز کو 10-10 لاکھ روپے نقد انعام دیا گیا، جبکہ عالیہ ریاض اور ندا ڈار کے ساتھ ساتھ کوچ فیاض اور اسلام کو بھی 5-5 لاکھ روپے دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی خصوصی کوآرڈینیٹر سارہ احمد نے کہا کہ ارشد ندیم اور طلحہ طالب جیسے قومی ہیروز کے اعزاز میں لاہور کی ضلعی انتظامیہ نے ایک شاندار تقریب کا اہتمام کیا۔ معروف گلوکار علی ظفر نے ٹویٹ کی کہ ہمیں کھیلوں میں نوجوانوں کو سراہنا چاہیے جو نئے معیارات کا تعین کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے نجی شعبے اور سپانسرز کو سامنے آنا چاہیے۔ واضح رہے کہ رواں سال ٹوکیو اولمپکس میں پاکستان کے ارشد ندیم اور طلحہ طالب نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا تھا۔ دوسری جانب 19 سالہ شہروز کاشف دنیا کی سب سے بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے والے کم عمر ترین پاکستانی کوپیما بن گئے تھے۔ فواد عالم نے سینچری اپنے والدین کے نام کر دی۔
کنگسٹن ٹیسٹ کے تیسرے دن کھیل کے اختتام پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے فواد عالم نے کہا کہ میچ سے پہلے والدہ سے فون پر بات ہوئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اس میچ میں تم سینچری بناؤ گے اور جب ماں کی دعا ساتھ ہو تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. والد کی بھی خواہش تھی کہ ویسٹ انڈیز میں سینچری سکور کروں. زندگی میں اونچ نیچ چلتی رہتی ہے مگر میرے والد نے ہمیشہ حوصلہ بڑھایا. خوش قسمت ہوں کہ مشکل وقت میں میرے اہل خانہ نے ہمیشہ مجھے حوصلہ دیا. والد ہمیشہ کہتے تھے کہ لگے رہو، تمہارا وقت ضرور آئے گا. ماں کی دعا ساتھ ہو تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. آج کی سینچری اپنے والدین کے نام کرتا ہوں. فواد عالم نے کہا کہ اللہ جب دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے. 5 مختلف ممالک میں سینچریاں بنانے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. سینچری پر جشن منانے کا انداز ترکش ڈرامہ ارطغرل غازی سے متاثر ہو کر اپنایا ہے. یہ سٹائل اظہر علی کے ساتھ طے کیا تھا. ہم دونوں نے سینچری بنانے پر یہ سٹائل اپنانے کا فیصلہ کر رکھا ہے. نہ تو وکٹ آسان تھی اور نہ ہی موسم ٹھیک تھا. میچ کے پہلے روز گرمی اور حبس بہت زیادہ تھا. سنگ مرمر کے سیکول سے عاطف اسلم کی ڈراموں میں انٹری. پاکستان کے معروف اداکار نعمان اعجاز نے تصدیق کی ہے کہ شہرت یافتہ گلوکار عاطف اسلم سنگ ماں نامی ڈرامے سے چھوٹی اسکرین پر اداکاری کے میدان میں قدم رکھنے جا رہے ہیں. خیال رہے کہ سنگ ماں نجی چینل پر 2016 میں نشر ہونے والے ڈرامے سنگ مرمر کا سیکول ہے جس میں کبرا خان، ثانیہ سعید، نعمان اعجاز اور میکال ذوالفقار نے اداکاری کی تھی. سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ایک ویڈیو میں نعمان اعجاز نے کہا کہ ہم اس وقت اسلام آباد میں ہیں اور سنگ ماں کی شوٹنگ میں مصروف ہیں. نعمان اعجاز نے کہا کہ جیسے آپ نے ڈرامہ سیریل سنگ مرمر کو بہت پسند کیا، مجھے یقین ہے کہ آپ سنگ ماں کو بھی پسند کریں گے. انہوں نے ڈرامے کی کاسٹ میں شامل اداکاروں کے نام بتاتے ہوئے کہا کہ ہم عاطف اسلم، زاویار، ثانیہ سعید، سامیہ ممتاز، کبرا خان اور ہانیہ عامر کے ساتھ ڈرامے کی شوٹنگ کر رہے ہیں. فیس بک اور زندگی ٹرسٹ کا بچوں کے آن لائن استحصال سے نمٹنے کے لیے اشتراک. فیس بک نے پاکستان میں بچوں کے آن لائن استحصال کی روک تھام اور شعور اجاگر کرنے کے لیے زندگی ٹرسٹ کے اشتراک سے مہم کا آغاز کر دیا. اس مہم میں فیس بک، نیشنل سینٹر فار مسنگ اینڈ ایکسپلوئٹیشن چلڈرن اور معروف کلینکل سائیکالوجسٹ پروفیسر ایتھل کوئل پرو کی جانب سے مرتب کردہ تحقیق کی روشنی میں سمجھایا جائے گا کہ لوگ بچوں کے استحصال سے متعلق مواد کیوں شیئر کرتے ہیں. محققین نے ایسے 150 افراد کو تحقیق کا حصہ بنایا جنہوں نے فیس بک پر جولائی اور اگست 2020 اور جنوری 2021 میں بچوں کے استحصال سے متعلق مواد شیئر کیا. تحقیق کے نتائج کو مد نظر رکھتے ہوئے سوشل میڈیا کمپنی نے بچوں کی حفاظت کا کام کرنے والے شراکت دار جیسے زندگی ٹرسٹ کے ساتھ مل کر خصوصی مہم تیار کی تاکہ لوگوں میں بچوں سے جنسی زیادتی کے مواد کو رپورٹ کرنے اور ایسا مواد شیئر نہ کرنے کی حوصلہ افزائی کی جا سکے. زندگی ٹرسٹ کے بانی شہزاد روی نے کہا کہ یہ دیکھنا خوش آئند ہے کہ فیس بک بچوں کے آن لائن استحصال کی روک تھام کے لیے اقدام کر رہا ہے. ہمیں یہ لازمی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر مقام بشمول ڈیجیٹل دنیا میں بچے کے تحفظ کی ضرورت ہے. سرکاری پالیسی میں تبدیلی کے لیے آواز اٹھا کر ہم نے اسکولوں میں جسمانی سزا پر پابندی، لائف سکلز بیسڈ ایجوکیشن کو متعارف اور اساتذہ کی کارکردگی کے جائزے کے لیے اصلاحات میں تعاون فراہم کیا ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ کل تازہ خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. پاکستان زندہ باد.